بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 32 میں احکام نجاسات پر بحث ہو رہی ہے، اور اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ زخم اور پھوڑے کے خون کی جو معافی کا حکم ہے اس پر بحث ہوگی، اور اس مسئلے کے فروعات کو ذکر کیا جائے گا، اور اسی طرح درہم بغلی سے کم خون کی بھی معافی کا حکم اس کی بحث ہوگی، اور اس مسئلہ سے متعلقہ فروعات کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ زخم اور پھوڑے کا خون معاف ہونے کی جو بحث ہے اس کی عبارت دیکھتے ہیں۔ فرمایا وعوفی فی الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السیلان دائما او فی وقت لا یسع زمن فواته الصلاة، اما لو انقطع وقتا یسعها فقد استقرب المصنف رحمہ اللہ فی الذکر وجوب الازالة لانتفاء الضرر، والذی یستفاد من الاخبار عدم الوجوب مطلقا حتی یبرأ وهو قوی۔ بحث اس میں تھی کہ یہ جو نجاسات ہوتی ہیں، بول و براز، منی مردار، خون، کتا، کافر، سور اور شراب وغیرہ، یہ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جاتی ہیں تو ان کو نماز کے لیے پاک کرنا واجب ہے، اور اسی طرح مسجد میں زری میں یا مصحف قرآنی پہ لگ جاتی ہیں تو ان کو پاک کرنا ضروری ہے۔ مسجد وغیرہ اور مصحف پر اگر لگیں تو اس میں جو دلیل دی جاتی ہے کہ اس کو پاک کرنا ضروری ہے، چونکہ اگر پاک نہیں کریں گے، اس کو نجس رکھیں گے تو اس سے ان کی توہین ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ حج آیت نمبر 32۔ جو لوگ شعائر الہی کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام اور اکرام کرتے ہیں، تو یہ ان کے دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ تو یہ ایک بہت وسیع باب ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو یاد خدا کا سبب ہیں اور خدا کے دین کی طرف منسوب ہیں، ان کا احترام واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسجد، قرآن مجید اور زری وغیرہ جو ہیں، ان پر نجاست اگر لگی ہو تو اس کو فوراً پاک کرنا ضروری ہے۔ اب نماز کے لیے کپڑوں کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، بدن کو بھی پاک کرنا ضروری ہے، اس پر بہت زیادہ روایات موجود ہیں۔ تو زخم اور پھوڑے کا خون ہو تو اس کو معاف کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَعُوفِيَ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ عَنْ دَمِ الْجُرْحِ وَالْقُرْحِ، کپڑے اور بدن میں معاف کیا گیا ہے جرح زخم کے خون کو، والقرح پھوڑے پھنسی کے خون کو، مع السیلان جب یہ خون بہ رہا ہو اور جاری ہو تو پھر اگرچہ کہ وہ خون لگا ہو اور بہ رہا ہو تو بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مع السیلان یعنی شرط ہے کہ یہ بہ رہا ہو، دائماً ہمیشہ بہ رہا ہو، اور اتنا بھی وقت بند نہ ہوتا ہو کہ جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ او فی وقت یا اتنی دیر یہ بہ رہا ہو کہ لا یسع زمن فواتہ الصلاۃ، کہ اس خون کے فوت ہونے اور اس کے بند ہونے کے زمانے میں نماز نہ پڑھی جا سکتی ہو، یعنی زیادہ دیر یہ بہ رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، اور وہ اتنی کم دیر ہوتی ہے کہ اس میں پاک کر کے کپڑے بدن کو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ شہید اول کا گویا کہ فتویٰ ہے اور ان کی شرعی تحقیق ہے۔ اما لو انقطع وقتا یسعها، لیکن اگر یہ خون اتنی دیر کے لیے منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، یسعها کہ وہ وقت نماز کے لیے کافی ہوتا ہے، فقد استقرب المصنف رحمہ اللہ، تو مصنف یعنی شہید اول رحمت اللہ علیہ نے قریب قرار دیا ہے اس نظریے کو،
قریب تر قرار دیا ہے فی ذکر ذکر شیعہ اپنی کتاب میں وجوب الازالۃ لانتفاع ضرر، کہ اگر اتنے وقت وہ خون بند ہو جائے جس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو پھر اس خون کو زائل کر کے پاک کرنا واجب ہے اور پھر نماز پڑھیں لانتفاع ضرر، کہ اس وقت اگر ہم خون کو زائل کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں تو کوئی ضرر اور نقصان بھی لازم نہیں آتا، اس میں ضرر منتفی ہے، یعنی ضرر نفی ہے، ضرر لازم نہیں آتا۔ تو بس شہید اول کا نظریہ یہ ہو گیا کہ اگر پھوڑے اور زخم کا خون ہمیشہ بہ رہا ہو یا اکثر وقت بہ رہا ہو تو پھر اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اتنا وقت وہ بند ہو جائے کہ جس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو مصنف ذکرہ میں فرماتے ہیں کہ اس کو پاک کرنا واجب ہے، چونکہ اس وقت کوئی ضرر لازم نہیں آتا۔ والذی یستفاد من الاخبار، شہید ثانی فرماتے ہیں جو کچھ روایات سے سمجھا جاتا ہے عدم الوجوب مطلقا، وہ یہ ہے کہ زخم اور پھوڑے کا جو خون ہے وہ معاف ہے مطلقاً، بطور مطلق بہر صورت، اور اس کو زائل کرنا اور پاک کرنا واجب نہیں ہے، حتی یبرأ، یہاں تک کہ زخم اور پھوڑا وہ شفا یاب ہو جائیں اور بالکل وہ جو ہے نا خشک ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد جو اس پر نجاست وغیرہ اس کو پاک کر لیں اور نماز کے لیے اس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب تک یہ زخم موجود ہے، جب تک یہ پھوڑا موجود ہے تو اس وقت چاہے جناب علی وہ درمیان میں کچھ دیر کے لیے بند بھی ہو جاتا ہو خون بہنا تو بھی اس کو پاک کرنا واجب نہیں ہے۔ وَهُوَ قَوِيٌّ، شہید ثانی فرماتے یہ تو روایات سے سمجھا جاتا ہے، اس کو فتوے کی صورت میں بھی کہتے ہیں کہ یہ نظریہ قوی ہے اور اس کو ہم نظریہ قوی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی روایات ہیں جن کی وجہ سے شہید ثانی نے پھوڑے اور خون زخم کو بہر صورت اور بطور مطلق جناب پاک نہ کرنے کو جائز قرار دیا ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ تو یہ وہ روایات ہیں جناب علی جو صحیح محمد ابن مسلم ہے امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمی کیف یصلی، ایک بندے کو پھوڑے نکل آتے ہیں ان سے خون بہتا ہے تو کیسے نماز پڑھے؟ فقال علیہ السلام یصلی وان کانت الدماء تسیل، وہ نماز پڑھ لے اگرچہ خون بہ رہے ہوں۔ وخبر سماع بن بہران عن ابی عبداللہ علیہ السلام اذا کان بالرجل جرح سائل فاصاب ثوبه من دم فلا یغسلہ حتی یبرأ وینقطع الدم، تو فرماتے ہیں اگر کسی انسان کا زخم ہو جیسے خون بہتا ہو اور وہ اس کے کپڑے کو لگ جاتا ہو تو اس کو دھونا واجب نہیں ہے حتیٰ کہ وہ شفا یاب ہو جائے اور خون بالکل منقطع ہو جائے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ جو شہید فرما رہے تھے کہ حتی یبرأ، جب تک کہ وہ مکمل طور پر شفا یاب نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کا خون معاف ہے۔ تو اس کے بارے میں ویسے نظریات کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ محقق ہلی، علامہ ہلی اور شہید اول فرماتے ہیں کہ اگر نماز جتنے وقت میں وہ کیا ہو جائے خون منقطع ہو جائے تو پھر اس کو پاک کر لینا چاہیے، جبکہ شیخ صدوق، محقق ثانی کرکی اور شہید ثانی اور سید المدارک فرماتے ہیں اس کو زائل کرنا اور پاک کرنا واجب نہیں ہے جب تک مکمل شفا یاب نہیں ہو جاتا۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے روایات کے اطلاق سے استدلال کیا ہے۔ اب آتے ہیں جناب علی ایک اور مورد کے جس میں خون معاف ہوتا ہے۔ درہم بغلی سے کم مقدار اگر خون کی لگی ہو کپڑے پر یا بدن پر تو وہ معاف ہوتا ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں وَعَنْ دُونِ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِ سَاعَةً، وہ خون کے جو درہم بغلی سے مقدار میں اور وسعت میں کم ہوتا ہے وہ بھی معاف ہے۔ وَقُدِّرَ بِسَاعَةِ أَخْمُسِ الرَّاحَةِ وَبِعَقْدِ الْإِبْهَامِ الْعُلْيَا وَبِعَقْدِ السَّبَّابَةِ، یہ درہم بغلی یہ کتنی مقدار میں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں قدرہ، اس کی مقدار بیان کی گئی ہے بِسَاعَةِ أَخْمُسِ الرَّاحَةِ، یہ جو ہتھیلی ہے اس کے درمیان میں جو مقدار ہوتی ہے اس جتنا اگر خون ہو
تو اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے۔ وَبِعَقْدِ الْإِبْهَامِ الْعُلْيَا، اور دوسرا جو قول ہے اس کی درہم بغلی کی مقدار میں وہ یہ ہے کہ انگوٹھے کے اوپر والا جو پورا ہے اس جتنی مقدار ہو اور اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے۔ وَبِعَقْدِ السَّبَّابَةِ، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ انگشت شہادت کی اوپر والے پورے کے برابر ہوتا ہے درہم بغلی، پاس اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے۔ درہم بغلی اس کو کیوں کہتے ہیں جناب؟ صدر اسلام میں 3 قسم کے درہم موجود تھے۔ ایک درہم بغلی تھا، اسے مشہور بغلی پڑھتے تھے۔ اصل میں یہ منسوب ہے رأس البغل، ایک یہودی کے نام کی طرف کہ جو سکہ بنانے میں مشہور تھا، اور اس درہم کا وزن 18 چنے کے برابر تھا۔ اور اس سے پہلے یہ درہم بغلی جو تھا درہم کسروی کے عنوان سے مشہور تھا، یہ اس زمانے کا سب سے بڑا سکہ تھا۔ بعض نے اس کو بغلی بھی پڑھا ہے، لام کی شاد کے ساتھ پڑھا ہے، اور وہ ایک قسم کی دھات سے منسوب ہے کہ جس سے وہ بنایا جاتا تھا درہم۔ اور ایک درہم اس دور میں مشہور تھا درہم طبری، یہ طبریہ کی طرف مشہور ہے جو اردن کے قریب ایک دیہات اور قصبہ تھا۔ اس کا وزن درہم بغلی کا نصف تھا، یعنی 9 چنے کے برابر تھا۔ ایک درہم اسلامی مشہور تھا، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایک سکہ بنایا گیا تھا جس کا وزن مذکورہ دونوں سکوں یعنی کہ درہم بغلی اور درہم طبری کے مجموعہ کے نصف تھا، یعنی 13.5 چنے کے برابر تھا۔ تو اب اس کی جو مقدار ہے درہم بغلی کی، ایک تو معلوم ہوا کہ وزن کے لحاظ سے یہ کیا تھا، 18 چنے کے برابر تھا، لیکن ہمیں یہاں پر اس کا وزن نہیں کرنا بلکہ خون کو دیکھنا ہے کہ وسعت کے لحاظ سے اور اپنی مقدار کے لحاظ سے کتنا ہے۔ تو بعض نے اس کو ہتھیلی کو، جب ہم ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں تو درمیان والی جو اس کی مقدار ہوتی ہے، بعض نے کہا ہے کہ اتنی اس کی مقدار ہوتی ہے درہم بغلی کی۔ بعض نے کہا ہے کہ انگوٹھے کا اوپر والا پورا، اور بعض نے کہا ہے کہ انگشت شہادت کا اوپر والا پورا جو ہے نا جی، اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے۔ وَلَا مُنَافَاتَ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ جو درہم بغلی کی 3 مقداریں بیان ہوئی ہیں ان میں آپس میں کوئی تناقض، کوئی تضاد، کوئی تعارض نہیں ہے۔ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْاخْتِلَافِ يَتَّفِقُ فِي الدَّرَاهِمِ بِضَرْبٍ وَاحِدٍ، کیونکہ اس قسم کا جو اختلاف ہوتا ہے درہموں میں بھی ایک ہی قسم کے جناب علی سانچے سے جب ان کو بنایا جائے یا ایک ہی بندہ ان کو بنانے والا ہو تو اس سے اتنا جو ہے نا اختلافات اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ شہید ثانی نے اس میں تناقض اور تضاد نہ ہونے کے لیے ایک تعویل کی ہے، اگرچہ اس میں جو ہے نا جی ایک حد تک اشکال ہو سکتا ہے، چونکہ درہم مثلا سونے چاندی کے جو بنتے تھے، دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا، اتنا زیادہ اس میں اختلاف ہو جائے کہ جناب علی کبھی وہ اخموں سے راحت یعنی ہتھیلی کے درمیان جتنا ہو، کبھی وہ اوپر والے حصے جتنا اور کبھی وہ انگشت شہادت جتنا ہو، تو یہ کافی زیادہ اختلاف ہے۔ مگر اس کی یہ تعویل کی جائے کہ ہاں اس میں جو چاندی ڈالا جاتا تھا وہ تو برابر رہتا تھا، لیکن اگر اس کی چوڑائی کم ہو جاتی تھی تو پھر اس کا جو ہے دوسری طرح اس میں وہ مقدار بھر دی جاتی تھی۔ بہرحال یہ تو ہے جناب علی اس کی مقدار کے حوالے سے۔ یہ جو ابہام ہوتا ہے یہ انگوٹھے کو کہتے ہیں، السبابہ جو ہوتا ہے یہ انگشت شہادت کو کہتے ہیں، اور عقد سے مراد اوپر والا پورا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو انگلیاں ہوتی ہیں وسطی درمیان والی انگلی کو کہتے ہیں، بنسر اس کے ساتھ والی انگلی، اور خنسر جو ہے نا جی وہ کیا ہے آخری چھوٹے والی انگلی کو کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو درہم بغلی ہے اس سے کم خون جو معاف ہو رہا ہے اس کی دلیل شرعی کیا ہے؟ روایات صحیح ہے اسماعیل جوفی امام باقر علیہ السلام سے ہے، فرمایا فی الدم یکون فی الثوب ان کان اقل من قدر الدرہم فلا یعید الصلاۃ، اگر کپڑے میں خون لگا ہو وہ درہم سے کم مقدار میں ہو تو نماز کو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر درہم سے زیادہ ہو اور اس نے پہلے اسے دیکھا ہو، نہ دھویا ہو اور نماز پڑھ لی ہو تو پھر اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ صحیح عبداللہ ابن ابی یافور امام صادق علیہ السلام سے ہے، پھر رجل یکون فی ثوبہ نقط الدم لا یعلم بہ ثم یعلم فینسى ان یغسلہ فیصلی، ایک بندے کے کپڑے میں خون کے نقطے لگے ہوئے ہیں، یعنی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہے بلکہ مختلف جگہوں پر وہ پڑا ہے نقطوں کی صورت میں،
پہلے اس کو پتہ نہیں تھا، پھر بعد میں اس کو دیکھ لیا اور پھر بھول کر اسی میں نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اسے یاد آیا تو آیا نماز دوبارہ پڑھے، تو مولا نے فرمایا یغسلہ ولا یعید صلاۃ، اگلی نمازوں کے لیے اس کو دھو لے لیکن سابقہ نماز کا اعادہ نہیں کرنا، الا ان یکون مقدار درہم مجتمعا، مگر یہ کہ اس سارے نقطوں کو ملا کر وہ درہم کے برابر بن جائے، تو پھر سابقہ نماز کو بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا، پہلے اس کپڑے کو دھو لے اور پھر نماز پڑھے۔ تو یہ جو ہے نا جی روایی دلیلیں ہیں جن سے استدلال کیا ہے کہ اگر وہ درہم کی مقدار کے برابر ہو تو پھر اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں جناب علی اس کے ملحقات کی طرف۔ دماء ثلاثہ کا جو خون ہے آیا اس کا بھی درہم بغلی جتنا معاف ہے یا نہیں ہے؟ وَإِنَّمَا يُغْتَفَرُ هَذَا الْمِقْدَارُ مِنَ الدَّمِ غیر الدماء الثلاثہ، کہتے ہیں کہ یہ مقدار خون کی درہم بغلی سے کم مقدار خون کی معاف کی گئی ہے، لیکن 3 قسم کے خون کے علاوہ سے ہو تو وہ 3 قسم کے خون کون سے ہوتے ہیں؟ وہ خون حیض ہے، خون نفاس ہے، خون استحاضہ ہے، اگر ان خونوں میں سے ہو تو پھر اس کو معاف نہیں کیا گیا۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ ابو بصیر کی امام باقر اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، لا تعاد الصلاۃ من دم لم تبصرہ الا دم الحیض فإن قلیلہ وکثیرہ فی الثوب ان رآہ وان لم یرہ سواء، کہ اس کا کم یا زیادہ بھی معاف نہیں ہوتا، اور خون نفاس اور استحاضہ کو بھی اسی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ ملحق کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی جناب علی ایک نئی چیز ہے جناب علی کے ان دماء ثلاثہ میں سے بھی دلیل فقط حیض کے بارے میں ہے، نفاس اور استحاضہ کو ان کے ساتھ ملحق کیا گیا، اس کی دلیل ہمیں نہیں ملی۔ وَأَلْحَقَ بِهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ دَمَ نَجِسِ الْعَيْنِ، اور بعض علماء نے اسی خون ثلاثہ کے ساتھ ملحق کیا ہے نجس العین حیوان کے خون کو، لِتَضَاعُفِ النَّجَاسَةِ، چونکہ اس کی نجاست 2 برابر ہوتی ہے، دگنی ہوتی ہے۔ دماء ثلاثہ کا خون کیوں معاف نہیں تھا؟ چونکہ اس کی جو نجاست ہے وہ شدیدہ ہے۔ اب جناب علی جو نجس العین خون ہوتا ہے خنزیر اور کتے کا یا کافر کا یا مردار کا جو خون ہوتا ہے اس کو بھی 2 برابر قرار دیا گیا، کیوں؟ چونکہ اس کی جو نجاست ہے وہ 2 برابر ہوتی ہے، ایک تو خود خون کی نجاست اور دوسری کون سی نجاست ہے جناب؟ چونکہ وہ ایک نجس العین کے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وَلَا نَصَّ فِيهِ، شہید فرماتے ہیں، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کی ہمیں دلیل نہیں ملی۔ راوندی اور ایک جماعت نے کتے اور خنزیر کے خون کو ملحق کیا تھا، اور علامہ ہلی نے قواعد اور ارشاد میں کافر اور مردار کے خون کو ملحق کیا تھا۔ اب شہید ثانی فرماتے ہیں وَلَا نَصَّ فِيهِ، ہمیں اس کی نص اور روایت تو نہیں ملی۔ وَقَضِيَّةُ الْأَصْلِ تَقْتَضِي دُخُولَهُ فِي الْعُمُومِ، اصل براءت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو نجس العین کا خون ہوتا ہے وہ عموم معافی والے قانون میں شامل ہو اور اسے دماء ثلاثہ کے ساتھ ملحق نہ کیا جائے۔ یہ جو ملحق کرنے والی بات ہے یہ قیاس مستنبط العلت میں چلی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن چونکہ اس کے بارے میں نص نہیں ہے اور قیاس یا کے نزدیک باطل ہے، اس وجہ سے اصل براءت جاری ہوگی کہ آیا اگر نجس العین کا خون لگا ہو تو وہ معاف ہے یا نہیں ہے، تو اصل براءت جاری ہوگی کہ جب تک اس کے مانع صلاۃ ہونے کی دلیل نہیں ہے تو معافی والی دلیل میں وہ شامل رہے گا۔